اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الامی وآلہ واصحابہ واہل بیتہ واتباعہ وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جاذب پبلیکیشنز میں خوش آمدید۔ میں محمد سعید جاذب آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ تعلیم القرآن کا سلسلہ جاری ہے اور میں آپ کی خدمت میں سورۃ الانعام کی تفصیلات و تشریحات پیش کر رہا ہوں۔ آج کی نشست میں سورۃ الانعام کی آیات نمبر 14، 15 اور 16 شامل ہیں۔ ارشاد باری تعالی ہے، قُلْ غَيْرَ اللَّهِ اتخذ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتَ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ مَنْ يُصْرَفْ عَنْهُ يَوْمَئِذٍ فَقَدْ رَحِمَهُ وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْمُبِينُ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لوں، حالانکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا تو ہے اور خود کسی سے کھاتا نہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہو جاؤں، اور مجھے یہ حکم بھی دیا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ اس دن یعنی قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا تو یقیناً اس سے اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا ہی رحم فرمایا، اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ قُلْ غَيْرَ اللَّهِ اتَّخِذُ وَلِيًّا فَاطِرِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ يُطْعِمُ وَلَا يُطْعَمُ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں فرما دیں کہ کیا میں اللہ تعالیٰ کے بغیر کسی دوسرے کو اپنا معبود بنا لوں، حالانکہ وہ آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، اور وہ سب کو کھلاتا تو ہے اور خود کسی سے کھانا نہیں کھاتا۔ ناظرین، حضرت پیر کرم شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ کفار حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے کہ آپ لوگ نادار اور تنگ دست ہیں۔ مال و دولت جمع کرنے کے لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا سلسلہ چلا رکھا ہے، جس سے ہر گھر میں فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھی ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جتنی دولت مانگے ہم آپ کے قدموں میں ڈھیر کرنے کے لیے تیار ہیں۔ آپ اپنے نئے دین کی تبلیغ بند کر دیں، اور جس طرح ہمارے اسلاف ان بتوں کی پوجا کرتے چلے آئے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی انہیں کی پرستش کیا کریں۔ اس وقت یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی۔ ناظرین، لغت عرب میں ولی کے بے شمار معنی ہیں۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، والمراد بالولی المعبود، یعنی یہاں اس سے مراد معبود ہے اور جس کی عبادت کی جائے، یعنی معبود تو وہ ہو سکتا ہے جو کسی کا محتاج نہ ہو اور ہر چیز اس کی محتاج ہو۔ تمہارے بنائے ہوئے معبود اور خدا تو سراپا احتیاج ہی احتیاج ہے۔ ہاں، میرا معبود جو زمین اور آسمان کا خالق ہے وہی معبود برحق ہے، جو ہر محتاج کی حاجت روائی فرماتا ہے، ہر چیز کو رزق پہنچاتا ہے اور خود کسی کا محتاج نہیں ہے، نہ کھانے پینے کا نہ کسی اور چیز کا۔ اب تم خود سوچو کہ معبود حقیقی کون ہے۔
ناظرین، مولانا عبد الرحمن کیلانی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے حقیقی معبود ہونے کا ایک معیار تو یہ ہے کہ تمام کائنات کو اسی نے پیدا کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں چونکہ کسی بھی دوسرے معبود کا حصہ نہیں، لہذا کوئی دوسرا معبود ہو ہی نہیں سکتا۔ اور دوسرا معیار یہ ہے کہ وہ سب مخلوقات کو کھلاتا ہے، یعنی رزق فراہم کرتا ہے، لیکن خود وہ کسی سے نہیں کھاتا، اور کوئی دوسری مخلوق ایسی ہے بھی نہیں جو اسے کھلا سکے۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک یہ کہ جو کسی سے کھانا کھاتا ہے وہ کبھی الہ یعنی معبود نہیں ہو سکتا، کیونکہ جو کسی سے کھانا کھاتا ہے وہ کھانے کا محتاج ہے اور اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ دوسرے سب لوگ کھانے کے لیے اس کے دستے نگر ہیں، یعنی جو محتاج ہے الہ یعنی معبود نہیں ہو سکتا۔ حقیقی معبود ہی وہی ہو سکتا ہے جو کسی کا دستے نگر اور محتاج نہ ہو۔ اب دیکھیے کہ مشرکوں نے جن کو اپنا خدا بنا رکھا ہے، وہ ان بندوں کو رزق دینے کی بجائے الٹا ان سے رزق لینے کے لیے محتاج ہیں۔ کوئی فرعون خدائی کے ٹھاٹھ جما ہی نہیں سکتا جب تک اس کے بندے اسے ٹیکس اور نذرانے نہ دیں۔ نہ کسی صاحب قبر کی شان معبودیت قائم رہ سکتی ہے جب تک کہ اس کے عقیدت مند اور پرستار اس کا مقبرہ تعمیر نہ کریں، اور کسی دیوتا کا دربار خداوندی اس وقت تک سج ہی نہیں سکتا جب تک کہ اس کے پجاری اس کا مجسمہ بنا کر کسی عالی شان مندر میں نہ رکھ دے۔ گویا یہ سب مصنوعی معبود بے چارے خود اپنے بندوں کے محتاج ہوتے ہیں۔ بس اللہ تعالیٰ ہی کی ذات وہ ذات ہے جو اپنے بل بوتے پر قائم و دائم ہے۔ اسے کسی کی احتیاج نہیں، بلکہ سب اسی کے محتاج ہیں، اور یہی اس کے معبود حقیقی ہونے کا سب سے بڑا ثبوت ہے۔ لہٰذا اسی کے سامنے سر تسلیم خم کرنا چاہیے۔ قُلْ إِنِّي أُمِرْتُ أَنْ أَكُونَ أَوَّلَ مَنْ أَسْلَمَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم انہیں بتا دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں سب سے پہلے سر جھکانے والا ہو جاؤں، اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ شرک کرنے والوں میں سے نہ ہو جاؤں۔ یعنی اے کفار، تم مجھے کیا لالچ دینے آئے ہو؟ مجھے تو اپنے رب کا یہ حکم ہے کہ میں سب سے پہلے اس کی الوہیت، اس کی کبریائی اور اس کی عظمت کے سامنے سر تسلیم خم کر دوں، اور مجھے شرک کی آلودگیوں سے اپنا دامن بچانے کی تاکید کی گئی ہے۔ اس لیے میں اپنے رب کے حکم سے سرتابی کر کے تمہارے کہنے سے ان باطل خداؤں کی پرستش شروع کر سکتا ہوں۔ جس دین کی دعوت دینے کے لیے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبعوث ہوئے، اس کو سب سے پہلے قبول کرنے والے خود حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہی تھے۔ اس لیے فرمایا کہ امت سے پہلے مجھے اپنے رب کی وحدانیت اور الوہیت پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے۔ ناظرین، علامہ شہاب الدین محمود آلوسی بغدادی رحمۃ اللہ علیہ صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ عاجزی، فرما برداری اور محبت کے میدان میں سب سے پہلے جو روح سجدہ ریز ہوئی وہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی روح مبارک تھی، اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا واسطہ اپنے مولا کریم کے سامنے سر عبودیت جھکایا، اور تمام نبیوں اور رسولوں نے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی اقتداء کی۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء اور رسل کے بھی رسول ہیں، اور سب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہیں۔ قُلْ إِنِّي أَخَافُ إِنْ عَصَيْتُ رَبِّي عَذَابَ يَوْمٍ عَظِيمٍ۔
آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان کو یہ بھی بتا دیں کہ اگر میں اپنے رب کی نافرمانی کروں تو میں بڑے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ یعنی میں اپنے رب کی نافرمانی کی صورت میں قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں۔ سارے نبی یہی کہتے رہے اور اپنے رب کی نافرمانی کرنے سے ڈرتے رہے۔ اسی لیے ہمیں بھی احتیاط کرنی چاہیے کہ کہیں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کر بیٹھیں اور پھر اس کی گرفت میں آ جائیں اور دنیا میں بھی سزا بھگتنا پڑے اور قیامت کے دن بھی عذاب کا مزہ چکھنا پڑے۔ ناظرین، اللہ تعالیٰ کی سب سے بڑی نافرمانی کفر اور شرک ہے۔ پارہ نمبر 3 سورۃ البقرہ آیت نمبر 254 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، والکافرون هم الظالمون، یعنی کفر کرنے والے ہی سب سے بڑے ظالم ہیں، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام، اس کی کتاب اور اس کے انبیاء علیہم السلام کا انکار کیا۔ اور پھر پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 13 میں ارشاد فرمایا، ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ چنانچہ فرمایا کہ کفر و شرک کی غلاظتوں سے بچ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے امیدوار بن جاؤ۔ من یصرف عنہ یومئذ فقد رحمہ وذالک الفوز المبین، اس دن یعنی قیامت کے دن جس شخص سے عذاب ٹال دیا گیا تو یقیناً اس اللہ تعالیٰ نے اس پر بڑا ہی رحم فرمایا اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ یعنی قیامت کے دن جس پر سے عذاب ہٹا لیا گیا تو گویا اللہ تعالیٰ نے اس پر بہت بڑی رحمت فرما دی، اور اس دن جب کہ ہر ایک کو اس کے گناہوں نے گھیر رکھا ہوگا اور اپنے جرائم کا حساب و کتاب دے رہا ہوگا، اگر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت اس پر ہو جائے تو یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے۔ پارہ نمبر 4 سورہ آل عمران آیت نمبر 185 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، فمن زحزح عن النار وادخل الجنۃ فقد فاز، پس جو دوزخ سے بچا لیا گیا اور اسے جنت میں داخل کر دیا گیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی رحمت سے بڑھ کر اور کون سی کامیابی ہو سکتی ہے؟ جسے یہ حاصل ہو جائے وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہوں میں کامیاب و کامران ہے۔ ناظرین، آج ہم جب دیکھتے ہیں کہ ہم چھوٹی چھوٹی باتوں کو اپنی کامیابی سمجھ لیتے ہیں، ذرا سا کہیں سے کوئی فائدہ ہو جائے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت بڑی کامیابی ہو گئی ہے، لیکن یہ دنیاوی فائدے ہیں۔ دنیاوی فائدے اس فائدے کے سامنے کچھ بھی حیثیت نہیں رکھتے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ کی فرمان برداری کے عوض ہمیں ملیں گے۔ جو فائدہ تب ہوگا وہی اصل فائدہ ہے، وہی بڑی کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سرور کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے احکامات کو بجا لانا، ان کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں کو اپنانا اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نقش قدم پر چلنا، سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا، یہی سب سے بڑی کامیابی ہے۔ اور یقیناً ان کا راستہ بہترین راستہ ہے جو فلاح کی طرف لے کر جاتا ہے۔ قیامت والے دن ہمیں سرخرو کرے گا اللہ تعالیٰ کے دربار میں۔ تو ضروری ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو سمجھنے کی کوشش کریں اور ان پر عمل کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکام کو سمجھنا قرآن مجید کو سمجھنا ہے۔ قرآن مجید کو پڑھیے، اس کو سمجھیے، کوشش کیجیے کہ اس کو سمجھیے اور پھر اس پر عمل بھی کیجیے، یہی سب سے بڑی کامیابی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں شیطان کے شر سے بچائے اور نفس کے شر سے بچائے جو ہمیں برے راستوں پر لے جاتا ہے اور برائی کی ترغیب دیتا ہے۔
ہمیں ان کے رستوں پر چلنا چاہیے جو ہمیں نیکی کی تعلیم و تربیت دیتے ہیں اور ترغیب دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کے ساتھ ہی آج کی نشست میں آپ سے اجازت، وما علینا الا البلاغ المبین۔